اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھ کر جو طلاق دی جاتی ہے، ایس ایم ایس پر طلاق دی جاتی ہے، اس کے کیا احکام ہے تاکہ ہم ان سے بھی بچیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایس ایم ایس پر طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نہیں پتہ ہوگا اور طلاق دے دی اور بعد میں پتہ چلا تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ مسائل پہلے سیکھنے چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایس ایم ایس پر طلاق، میسج پر طلاق، میل پر طلاق، خط کے ذریعے طلاق، کسی بھی طریقے سے لکھ کر طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ 1 2 3 جتنی بھی دی اتنی طلاقیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایس ایم ایس کے ذریعے یا خط کے ذریعے لکھ کر کسی بھی طریقے سے طلاق دی، چاہے غصے میں دی، چاہے مذاق میں دی یا عام حالت میں دی، تو طلاق واقعہ ہو جائے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر شوہر نے یہ لکھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ایس ایم ایس پر لکھا یا خط میں لکھ دیا، تو اسی وقت طلاق ہوگی، چاہے لکھ کر خط پھر آگے بھیجے، میسج آگے فارورڈ کرے یا نہ کرے۔ جب ایک دفعہ لکھ دیا، لکھنے کے بعد چاہے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن لکھنے سے ہی ایک طلاق واقع ہو جائے گی، 2 لکھی تو 2، 3 لکھی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کا نام لے کر یا نسبت کر کے طلاق کے الفاظ لکھ دیے تو چاہے اس کو ڈیلیٹ کرے یا اپنے موبائل میں محفوظ کر لے، چاہے لکھ کر اس کو آگے فارورڈ کرے یا نہ کرے، ہر صورت کے اندر پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو میسج کیا اور اس کے اندر بیوی کا نام لے کر یا اس کی طرف نسبت کر کے طلاق دے رہا ہے تو بیوی کا الفاظ کو دیکھنا، سننا، یہ پڑھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی میسج پڑھے گی تب طلاق ہوگی، بیوی میسج دیکھے گی تب طلاق ہوگی، اور بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی شوہر نے یہ الفاظ لکھے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور خط یا میسج عورت کو بھیج دیا، اپنی بیوی کو بھیج دیا، تو جیسے لکھا تھا تو لکھتے ساتھ ہی اس کو طلاق ہو جائے گی اور اسی وقت سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ ہاں، یہ مسئلہ اہم ہے کہ اگر ایس ایم ایس کے ذریعے سے طلاق دے رہا ہے لیکن ایس ایم ایس بھیجنے کے باوجود بھی نیٹ ورک کا مسئلہ تھا، ایس ایم ایس گیا ہی نہیں، یا بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایم ایس فارورڈ نہیں ہوا، یا پیکج نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایم ایس فارورڈ نہ ہوا، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں نے پہلے کہا جیسے ہی شوہر نے لکھا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یا نام لے کر کہا یا کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور میسج لکھ دیا تو لکھتے ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی۔ اب میسج بھیجتا ہے لیکن جا نہیں رہا کیونکہ پیکج نہیں ہے، میسج فارورڈ نہیں ہو رہا کیونکہ سگنل نہیں ہے، سگنل پرابلم ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب طلاق واقع نہیں ہو رہی، بلکہ طلاق کے الفاظ جیسے ہی شوہر نے لکھے تھے تو طلاق واقع ہو گئی تھی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر بیوی کو ایس ایم ایس پر طلاق دے اور وہ سم بند ہے یا بیوی کے نام پر نہیں ہے یا بیوی کے پاس نہیں ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے طلاق کے الفاظ تو لکھ دیے ہیں۔ ہاں، بیوی کا نام یا نسبت ہونا ضروری ہے، وہ الگ بات ہے، وہ میں پہلے آپ کو نسبت کے مسائل کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ بیوی کی طرف اضافت اور نسبت سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس بھیجا نام لے کر کے نسبت کر کے، لیکن بیوی نے میسج نہیں پڑھا اور پڑھے بغیر بیوی نے میسج ڈیلیٹ کر دیا، تب بھی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ایس ایم ایس پر بھی طلاق دینے سے پہلے سارے جو شریعت کے حکم ہیں ان کو پورا کر کے، مشورہ کر کے، اس کے بعد جو ہے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو طلاق دی جائے وہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر طلاق رجی ہے تو وہ واقع ہوگی، اگر بائن ہے تو وہ واقع ہوگی، یعنی جو الفاظ شوہر نے استعمال کیے، اگر صریح الفاظ استعمال کیے تو رجی واقع ہوگی، اگر کنایہ الفاظ استعمال کیے تو بائن طلاق واقع ہوگی۔ اس کے احکام پہلے گزر چکے ہیں، اس سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں یاد رکھیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو مستند مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے مشاورت کرنی چاہیے اور معاملے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ لڑکا طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اس کے گھر والوں نے کچھ اس کو فورس کیا، کچھ بیوی نے اس کو ایس ایم ایس کیے جس کی وجہ سے کچھ اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے طلاق کے کاغذات تیار کراتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں وہ طلاق کے کاغذات تمہیں بھیج دوں گا۔ اب اس لڑکے کی نیت یہ تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ طلاق کے کاغذات تیار کرا کر مجھے بھیجو، میں اس بیوی کو ایک طلاق کا نوٹس بھیج دیتا ہوں۔ اب شوہر کی نیت ارادہ تھا ایک طلاق کا، لیکن وکیل نے 3 طلاق کا پیپر تیار کیا
اور 3 طلاق کا پیپر تیار کرنے کے بعد لڑکے کو بھیجا. لڑکے نے کہا کہ میرا تو 3 طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے. اگر تو شوہر کو پتہ نہیں تھا کہ جو فارم میرے پاس آیا ہے، جو کاغذ میرے پاس آیا ہے، اس کے اوپر 3 طلاقیں لکھی ہیں، اس نے 1 طلاق کا فارم بنانے کا کہا تھا. 1 طلاق کا فارم سمجھ کر ہی اس نے اس کے اوپر سائن کر دیا، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 3 طلاق کا ہے، اور اس نے سائن کر دیے. اس صورت میں قسم لے کر اس کی بات معتبر ہوتی ہے اور 1 طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے یہ بات پڑھ لی کہ 3 طلاق لکھی ہوئی ہے نوٹس کے اوپر کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر سائن کر دیے، انگوٹھا لگا دیا، اور اس کو پتہ بھی تھا اس میں 3 طلاقیں لکھی ہیں، تو پھر 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اب وہ جو وکیل صاحب تھے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ نے طلاق تو دینی ہے، 1 دیں یا 3 دیں، آپ نے نوٹس تو بھیجنا ہے، 1 ابھی بھیجیں گے، مہینے کے بعد 1 بھیجیں گے، پھر مہینے کے بعد 1 بھیجیں گے، تو اس سے اچھا 3 اکٹھی دے دیں. تو وہ انہوں نے اس کو 3 طلاق کا نوٹس تیار کر کے بھیج دیا اور لڑکے نے پڑھ کے سائن کر دیے. اب مسئلہ ہمارے پاس آیا کہ مفتی صاحب اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اب مفتی صاحب کیا مسئلہ بیان کریں؟ مفتی صاحب تو شریعت کے مطابق حکم بیان کریں گے. تو چونکہ آپ نے تو 3 طلاق کا مسئلہ جو وہ صفحہ ہے، جو کاغذ تھا، جو آپ نے پیپر تیار کرایا تھا، اس کو پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، انگوٹھا لگایا ہے، تو پھر تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اگر آپ کی نیت 3 طلاق کی نہ ہوتی تو آپ اسی وقت وکیل کو کہتے کہ میں نے تو 1 طلاق کا کاغذ تیار کرنے کا کہا تھا، آپ نے 3 کا کیوں تیار کیا ہے؟ اور جب وکیل نے آپ کو فورس کیا تب بھی آپ وکیل کے سامنے اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ میں اپنی بیوی کو خود اچھے طریقے سے رکھنا جانتا ہوں، آپ میرے ذاتی معاملات کے اندر دخل نہ دیں. تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں وہ تیسرا بندہ آ کر خراب کر دیتا ہے. وکیلوں کو تو پیسہ چاہیے، اسی وجہ سے آج کل عدالتوں میں خلا کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. عورت جاتی ہے، خلا کا کیس دائر کرتی ہے، خلا کا سرٹیفکیٹ لیتی ہے، کہیں اور جا کر نکاح کرتی ہے، حالانکہ عدالتی خلا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عدالتی خلا واقعہ نہیں ہوتی، اس سے کسی قسم کی کوئی طلاق نہیں ہوتی. عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں بدستور باقی رہتی ہے. لیکن چونکہ وکیلوں نے پیسہ لینا ہے اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو آپ سے کیا غرض ہے کہ آپ کا رشتہ بچ رہا ہے، آپ کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اس وجہ سے معاملہ، اور ان کو بھی ہم نے یہی کہا کہ آپ نے پہلے مشورہ کرنا تھا. طلاق دینے سے پہلے وکیل سے مشورہ کر سکتے ہیں تو عالم اور مفتی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ وکیل سے مشورہ کر سکتے ہیں تو ایک مستند عالم دین کے پاس آ کر، مفتی کے پاس آ کر آپ سارا صورتحال بتا کر کیوں بات نہیں کر سکتے؟ جرگہ بٹھا کر بات کیوں نہیں حل کی جا سکتی؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، بالخصوص 2010 کے بعد جو نکاح ہو رہے ہیں، ان میں بکثرت طلاقیں واقع ہو رہی ہیں. 100 میں سے 99% نکاح جو ہے وہ باقی نہیں رہتے، کیونکہ ہمارے پاس دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر غصہ زیادہ ہے، صبر کم ہے، موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے میاں بیوی، اسی طرح ایک دوسرے کی ضروریات کا، خواہشات کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اسی طرح شوہر کو بیوی کا اتنا خیال نہیں ہوگا جتنا دوستوں کا خیال ہے. بیوی شوہر کے لیے تیار نہیں ہوگی، شادی کے موقع پر یا کسی اور پارٹی کے لیے وہ تیار ہو جائے گی، شوہر کے لیے تیار نہیں ہوگی. بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے دعا نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے. گھر کے اندر فلموں کا، ڈراموں کا اور گانوں کا اور گناہ کا ماحول ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پھر برکت کیسے آئے گی؟ پھر تو یہی کام ہونے ہیں. اسی وجہ سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بچوں کے نکاح کے اندر جلدی کریں، تاخیر نہ کریں. جتنا آپ بچوں کے نکاح کے اندر جلدی کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد نکاح کریں. جب ضروری تعلیم دینی اور دنیاوی دے دی، دنیاوی تعلیم کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کالج پڑھائیں، آپ اس کو یونیورسٹی پڑھائیں لڑکی کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نکاح کے بعد بھی لڑکی پڑھ سکتی ہے. جب نکاح سے پہلے ہی اس نے راتیں کسی اور کے ساتھ گزاری ہوں گی تو پھر اس کی نکاح کے بعد کی زندگی کیسے پاکیزہ ہوگی؟ آج کل یونیورسٹیوں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، کو ایجوکیشن کالجز ہیں، ان کا ماحول آپ کے سامنے ہے. جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں سب کی دوستیاں ہیں، سب کے میسج کے اوپر جو ہے وہ حرام کی دوستیاں موجود ہیں. وہ اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے والدین کو اتنا وقت نہیں دیتی ہیں جتنا وہ اپنے دوستوں کو دیتی ہیں. ان کو کالج میں کون لے کر جا رہا ہے، گاڑی پر اس کا دوست لے کر جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر اس کا دوست لے کر جا رہا ہے، ویکینڈ پہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کہاں گھومنے جا رہی ہے، کبھی کس ریسٹورنٹ میں جا رہی ہے، کبھی کس مال میں جا رہی ہے، کبھی کس جگہ پر جا رہی ہے. اب یہ چیزیں
جب ہماری زندگیوں میں آئیں گی تو پھر بے حیائی کو ہی پروموٹ کیا جائے گا، بے حیائی کو فروغ ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب نامحرم کے ساتھ بھی جائیں اور وہاں پر گناہ سے بھی بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں پر آپ لڑکیوں کا لباس دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کس ماحول کے اندر جا کر پڑھ رہی ہے۔ خالص زنا کے اڈے ہیں۔ شراب لینی ہے آپ نے، آپ کو یونیورسٹی کے ہاسٹل سے ملے گی۔ زنا اگر کسی نے کرنا ہے تو یونیورسٹی کے ہاسٹل سے اس کو بالکل سہولت کے ساتھ سب اسباب مہیا کیے جائیں گے، یونیورسٹی والوں کی طرف سے کیے جائیں گے۔ تو گناہ کا ماحول آسان کر دیا گیا ہے، گناہ کے لیے اسباب آسان کر دیے گئے ہیں۔ شیطان گناہ کو مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی خود حفاظت کرنی ہے، خود توجہ کرنی ہے، خود ان کو سمجھانا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، گناہ کی چیزیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، زنا ہے، بے حیائی ہے، نامحرم سے دوستیاں ہیں، نامحرم سے بات کرنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ لڑکی جب ان کے جال میں پھنس جاتی ہے، ان کے سازش میں پھنس جاتی ہے، پھر پوری زندگی وہ ان کے خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ ابھی باولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوا، پھر لاہور کے اندر پتہ چلا کہ 100 کپل ہیں، انہوں نے جو بچے اور بچیاں دور سے پڑھنے لاہور کی یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے خود اپنے لیے اپنا لائف پارٹنر جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے شہروں سے لڑکیاں آ کر پڑھتی ہیں، وہ ہاسٹل میں رہنے کا اپنے گھر والوں کو بتاتی ہیں، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے اپارٹمنٹس میں جا کے رہتی ہیں، فلیٹس میں جا کے ایک مہینہ گزارتی ہیں، اور والدین کو پتہ ہی نہیں۔ والدین یہ سمجھ رہے ہیں ہماری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ماشاءاللہ پاک باز ہے، وہ یونیورسٹی شک نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، اس پر میں پورا ڈیٹیل سے آپ کے سامنے لیکچر دے چکا ہوں، لیکن نکاح کے بعد اس کو یونیورسٹی پڑھائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی اور آج کے معاشرے کے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر بالفرض لڑکی کو نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اگر اس کو اکیلے میں زندگی گزارنی پڑ گئی تو وہ کیسے گزارا کرے گی، اس وجہ سے وہ اس کو پڑھاتے ہیں، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ حالانکہ عورت کا کام گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، عورت کا تو نوکری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہاں اگر ضرورت ہو تو عورت نوکری کرے، لیکن یہ چیزیں کوئی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شادی کے بعد اس سے پہلے اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، شادی کے بعد عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو عورت کا خرچہ پھر خاندان والوں کے ذمہ آئے گا، یا دادا کے ذمہ، یا چچا کے ذمہ، یا کوئی نہ کوئی خاندان میں ایسا ہوگا کہ جس کو شریعت نے متعین کیا ہوگا کہ یہ آدمی خرچہ دے گا، تو وہ تو شریعت نے متعین کیا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیتے تو گناہگار ہیں۔ اور اگر پھر بھی وہ خرچہ کسی طور پر نہیں دے رہے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہے، نہ مسائل کا پتہ ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت نے عورت کو نوکری کی اجازت دی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف اس وجہ سے لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کریں، اس کی تعلیم ہے، یا ابھی بڑے بھائی کی یا بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں گناہوں میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی، فلموں سے، گانوں سے، ڈراموں سے، بے حیائی سے، بد نظری سے بچنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے، اور جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان کو اللہ تعالیٰ بے حیائی کے اڈوں سے، بے حیائی کی جگہوں سے، بے حیائی کی صحبت سے، مجلس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔